بسم الله الرحمن الرحيم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسری ذمہ داری کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے. حدیث پاک میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے المرأۃ راعیۃ علی اہل بیتہا، عورت بھی اپنے گھر کے لوگوں پر ذمہ دار ہوتی ہے، وہی مسئولۃ عنہا، اور یہ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھے جائے گا. تو معلوم ہوا کہ عورت کے اوپر دو باتیں لازم ہیں. ایک تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسرا گھر کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں، بچے ہوئے یا اس کے قریبی محرم مرد ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنا، پالنا اور گھرداری کا انتظام سنبھالنا. یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے. دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عورت خود بھی نیکی کرے اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، محرم مردوں کو یا گھر کی عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرے. یہ بھی ہر عورت کی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں. اس دوسری ذمہ داری کی طرف عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے. بعض عورتیں خود تو نیکی کر بیٹھتی ہیں، خود تو تلاوت کر لیتی ہیں، دین پر عمل کر لیتی ہیں، جہاں بچوں کا معاملہ آتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں جی ہماری تو کوئی سنتا نہیں. حالانکہ اگر وہی بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں، تو یہی ماں ان کو ایسے سیدھا کرے گی کہ وہ ان کے سارے کسبل نکال کے رکھ دے گی. تو جب اسکول کالج کے تعلیم میں کمی آنے پر ماں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، تو پھر دین کے معاملے میں ماں کیوں نہیں یہ گر استعمال کرتی؟ تو یہ ماں کے اوپر ذمہ داری ہے. ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، عورت کو اس دنیا میں چار طرح کی محبتیں ملتی ہیں. ہر عورت کو دنیا میں چار طرح کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک محبت اسے ملتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے. ماں باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بیٹی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. یہ ایک شرعی، ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور ماں باپ کے درمیان رکھی. اس کا شریعت سے ثبوت ملتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی. آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی، اور
ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کسی دوسرے نے نہیں اٹھائیں۔ ان کے خاوند ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ان کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلی، تو جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کر ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنی سواری کے اوپر سے نیچے زمین پر آ گئی، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی، بلکہ اس وقت وہ حاملہ تھیں تو حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب اتنی شدید تکلیف کی حالت میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ عورتیں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایبارشن کے بعد 400 میل کا سفر، اور وہ بھی سواری پر یا پیدل، گرمی میں پانی نہیں، سہولیات زندگی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ اسی لیے بقیہ پوری زندگی ان کو لو بیک پین محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکالیف دی گئی۔ ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی، چنانچہ ایک موقع پر ان کے خامن کافروں کی طرف سے آئے تو وہ گرفتار ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کفار کے جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی، ان سے فدیہ لے لینا چاہیے اور ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات باہر نکلی تو ان کے جتنے رشتہ دار تھے انہوں نے پیسے بھجوانے شروع کیے تاکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے خامد بھی گرفتار ہو کے آئے، تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا، اور انہوں نے اس ہار کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے وقت دیا تھا۔ اب وہ شادی کا گفٹ تھا، ویڈنگ گفٹ تھا جو والدین کی طرف سے ان کو ملا۔ ان کے پاس صرف وہی ہار تھا۔ انہوں نے سوچا میں اپنے خامن کو آزاد کروانے کے لیے یہ ہار بھیج دیتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں آیا، اللہ کے محبوب نے پہچان لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے جب روتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہار کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی تکلیفیں یاد آئیں جو اس نے اپنے دین کی خاطر اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹی سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بیٹی کا ہار اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی ان کو ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ان کے خامن کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اس تجویز پر نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے خامن کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا تو انہوں نے اپنی چادر میں سے آدھی روٹی نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ روٹی کیسے لائی؟ عرض کیا اللہ کے نبی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کچھ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی تو گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، لیکن میرے حصے میں جو روٹی آئی جب میں نے اسے کھانا شروع کیا تو کچھ روٹی کھانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا فاطمہ آپ خود تو کھانا کھا رہی ہو، معلوم نہیں کہ آپ کے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کوئی کھانا گیا ہے یا نہیں گیا۔ جیسے یہ خیال آیا اے اللہ کے نبی میں نے اس آدھی روٹی کو اپنی چادر میں باندھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا ایک لقمہ لیا اور اس کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ بھی نہیں گیا۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ باپ اور بیٹی کو آپس میں کس قدر محبت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جب شادی کا وقت ہوتا ہے کسی بچی کا، رخصتی کا، اس وقت اندازہ لگایا کیجئے کہ اس کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی وہ تو یہ لڑکی دے چکے، اپنے سر سے بوجھ اتار چکے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے فرض نبھا دیا، مگر نہیں، وہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا، اب یہ دوسرے گھر جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لہذا ان کی آنکھوں سے رم جم آنسو برس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنے ماں باپ سے اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبے منوا لیتی ہے تو پھر وہ دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ لہذا آج بھی دیکھا گیا اپنے کپڑے جوتی کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بچی ابو کو جو کہہ دیتی ہے باپ کو کر دیتا ہے، ماں کو جو کہہ دیتی ہے ماں وہ مان لیتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا کی معاملات کو ماں باپ سے منوا لیتی ہے تو پھر شریعت کو سامنے کیوں نہیں رکھتی کہ اپنے ماں باپ کو دین کی طرف متوجہ کرے؟ آج آسانی سے بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں میری ابو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نماز کے وقت آپ نے کبھی مصلی بچھایا، پانی بھرا، ابو کی خدمت میں آ کر کہا کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں پانی بھر چکی ہوں، آپ کو وضو کرواتی ہوں، ابا جی آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیجیے؟ اور اگر ابا جی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پڑھتا تو کیا کسی بچی نے اپنے ابو کے پاؤں پکڑے؟ ابو جی میں آپ کے پاؤں پکڑ رہی ہوں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیے، اس کے توڑنے سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوگی، ہمارے گھر پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے لعنتیں برسیں گی اور اللہ ہر گھر کے اندر جو ہے بے برکتی آئے گی۔ اگر کوئی بچی اس طرح فریاد کرے، اپنے باپ کے سامنے منت سماجت کرے، کون باپ ہے کہ جو پھر نماز نہیں پڑھے گا، یہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیٹی اس محبت کے تعلق کو استعمال کر کے دنیا کے سارے کام نکلوا لیتی ہے تو وہ دین کا کام کیوں نہیں نکالتی؟ لہذا اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے قریب میں ماں باپ کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرتی رہے۔